خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہ العالیہ نے بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے سیرت الانبیاء، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس میں آپ حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک ظالم بادشاہ نے کنویں کے اندر قید کیا اور اس خشک کنویں کے اندر 2 شیر بھی ڈال دیے تاکہ وہ شیر آپ کو شہید کر دیں۔ بھوکے شیر اس کنویں کے اندر، خشک کنواں ہے، اور حضرت دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی کو اس کے اندر قید کیا ہے۔ 5 دن آپ شیروں کے ساتھ اس خشک کنویں کے اندر رہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو آپ شیروں کے ساتھ کنویں کے اندر ہیں، آپ کو شیر کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، بلکہ آپ کے پاؤں پہ بوسے دیتے ہیں، آپ کے تلوے وہ چاٹتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، اور کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں خدمت گزار بن کے۔ اور جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو اللہ رب العزت ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کو وحی فرماتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانا بھیجو۔ ورث کرتے ہیں مالک میں شام کے اندر ہوں، وہ عراق کے شہر بابل کے اندر ایک کنویں میں قید ہیں، تو میں یہاں سے کیسے کھانا بھیج سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم کھانا تیار کرو، اور آپ کو بھی اور کھانے کو بھی پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بھی اور کھانے کو بھی کنویں پر پہنچا دیتا ہے، آنن فانن، ایک سیکنڈ کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ جب اوپر آہٹ ہوتی ہے، حضرت دانیال علیہ السلام پوچھتے ہیں کون؟ فرماتے ہیں کہ میں ارمیہ علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کو کھانا پہنچایا جائے، کھانا لے کر ہم آئے ہیں۔ تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واہ میرے مالک نے، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ اس انداز سے نبیوں کی شان ہے، نبیوں کی شان وراء الورا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر شہر کو فتح کیا تو وہاں سے آپ کو انگوٹھی ملی جس پر 2 شیروں کی تصویر ہے، انگوٹھی کے نگینے کے اوپر 2 شیروں کی تصویر ہے، اور درمیان میں ایک شخصیت کی تصویر ہے جس کے پاؤں کو وہ شیر بوسا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے وہاں کے اہل علم سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مبارک تصویر ہے، اور شیر ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں، اور یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، یہ کسی بندے نے نہیں بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کیونکہ ان کا واقعہ شیروں والا اللہ رب العزت نے انگوٹھی کے نگینے میں نقش کر کے ہر وقت ان کے ساتھ کر دیا تاکہ میرا نبی اس منظر کو پیش نظر رکھے اور میرا شکر ادا کرتا رہے۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن آئیے ہم بہت ہی پیاری بات سننے جا رہے ہیں اس مبارک واقعے سے آگے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، امت مصطفیٰ کا، امت محمدیہ کا ذکر فرمایا۔ فرماتے حضرت دانیال علیہ السلام کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، امت محمدیہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو نماز عطا فرمائے گا۔ وہ نماز ایسی شان والی ہوگی، ایسی برکت والی ہوگی، جب وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں گے ان پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ ان کی نماز کی یہ شان ہوگی، اگر ایسی نماز نوح علیہ السلام کی قوم پڑھ لیتی تو کبھی غرق نہ ہوتی۔ اگر وہ نماز جو امت مصطفیٰ کو عطا کی گئی ہے وہ نماز قوم عاد پڑھ لیتی تو انہیں بھی آندھی کے ذریعے عذاب نہ دیا جاتا۔ اگر قوم سمود وہ نماز پڑھ لیتی
تو انہیں بھی سخت گرجدار آواز سے ہلاک نہ کیا جاتا۔ اور حضرت قتادہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور آخر میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کو ادا کرنا چاہیے، یہ اہل ایمان کا ایک بہت پیارا خلق ہے۔ تو یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو خود اتنی شان والے نبی ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں امت مصطفیٰ، اور امت مصطفیٰ کو جو نماز عطا کی گئی ہے اس کی فضیلت۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبیوں سے پیار عطا فرمائے اور اپنے پیاروں سے پیار عطا فرمائے، اور نماز کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔